ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام بدلو کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے میں بڑی قربانیاں دی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں آزاد ہوں، لیکن ہمیں آزاد ہوئے 72 برس ہو گئے۔ کیا ہم نے اسلام کو اپنایا یا کبھی اس بارے میں سوچا؟ کیونکہ ہماری نوجوان نسل مغرب کے طور طریقے پر مکمل چل پڑی ہے۔ مغرب آج جس دلدل میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہے، آج وہ اس وجہ سے پریشان ہے، لیکن افسوس ہم ان کے رواج اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ نظام بدلوں کے دوستو، آج اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے میں آج آپ کو ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اور شریعت میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ محبت کی عید یا ویلنٹائن ڈے ایک خالص رومی عید ہے جس کی ابتدا سے متعلق کوئی تحقیقی بات کہنا ایک مشکل امر ہے۔ البتہ اس عید سے متعلق کتابوں اور معقولوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 صدی میں رومی بادشاہ کلاؤڈیس کو اپنے مخالف کے خلاف فوج کشی کی ضرورت پڑی، جس کے لیے اس نے فوج میں بھرتیاں شروع کی تو لوگوں نے رغبت نہ دیکھی۔ وجہ معلوم کی تو معلوم ہوا کہ لوگوں کا اپنے اہل و عیال اور خصوصاً بیویوں کی طرف رغبت ہے، لہٰذا اس نے شادی کی رسم کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے اس حکم کی مخالفت کی اور چھپ چھپا کر شادیاں کرواتا رہا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں پادری پر جیلر کی لڑکی عاشق ہو گئی، لیکن یہ محبت مکمل نہ ہو پائی اور پادری کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ واقعہ 14 فروری 279 عیسوی کا بتایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہر سال 14 فروری کو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے یہ عید مناتے ہیں، جس میں اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ تو نظام بدلوں کے دوستوں، اس عید میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے گویا کہ یہ کوئی شرعی اور ہم مسلمانوں کی خاص عید ہو۔ عشق و محبت کا اظہار و تجدید کے لیے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس عید کی مناسبت سے مبارکباد کے کارڈ کا تحفہ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس کارڈ پر بی مائی ویلنٹائن لکھا ہوتا ہے، یعنی میرے ویلنٹائن، یعنی محبوب بنو۔ دونوں جنس عاشق و معشوق ایک دوسرے کو پھولوں کا ہار یا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر اس کثرت سے پھول بکتے ہیں کہ ایک سروے کے مطابق دنیا میں پھولوں کا 40% حصہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر حقیقی محبت ہو تو اسی پھولوں کے ذریعے سے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ دونوں جنس ایک دوسرے کو ایسا کارڈ پیش کرتے ہیں جس پر یونانیوں کے عقیدے کے مطابق محبت کے خدا کوپڈ کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ اس کی شکل کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کے 2 پر ہیں، اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے اور وہ تیر کو محبوبہ کے دل پر پیوست کر رہا ہے۔ دونوں جنس اور عمومی طور پر غیر محرم لڑکے لڑکیاں
ایک دوسرے کو چاکلیٹ اور مٹھائیوں کا پیکٹ بطور تحفہ پیش کر کے اپنی محبت و عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ مغربی ممالک کی تقلید میں بعض مشرقی ممالک اس موقع پر خصوصی اجتماع کا اہتمام کرتے ہیں جس میں مرد و عورت کا اختلاف اور ایسے حیا سوز فواش و منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے جس کی مثال صرف حیوانوں کے جہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں خوب شوخ سرخ لباس زیب تن کیے جانے والی تمام چیزیں سرخ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ شرعی طور پر مردوں کے لیے شوخ سرخ لباس منع ہے۔ تو نظام بدلوں کے دوستوں، شریعت اسلامیہ کا اس بارے میں موقف یہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی قوم یعنی یہود و نصارہ کی قدم با قدم پیروی کرو گے۔ اگر وہ لوگ گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ اس میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلی قوم سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر اور کون؟ تو نظام بدلوں کے دوستوں، اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے بنتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ امت محمدیہ کے کچھ لوگ ہر برے اور خلاف شرع کام میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کی تقلید میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ غلیظ سے غلیظ کام میں بھی وہ ان منحوس و ملعون قوموں کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلے عام بدفعلی کرے گا، اور اس امت میں بھی ایسے نالائق اور بغیرت لوگ پیدا ہوں گے۔ نظام بدلوں کے عزیز دوستوں، ہمارا مقصد آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ اس یہودیوں کی سازش سے بچیں اور اپنی اولاد کو اس سے دور رکھیں اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس سے روکیں۔ شکریہ۔